وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. محترم سامعین، یہ سورۃ البلد کی لا اقسم بہذا البلد کی یہ بیچ والی ہم نے چند آیات تلاوت کی ہیں، جن آیتوں میں اللہ رب العالمین نے ان اعمال کا تذکرہ کیا ہے جن اعمال کو طے کرنے کے بعد ہی انسان جہنم سے آزاد ہوتا ہے اور جنت کا مستحق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے تمام اعمال ہم تمام لوگوں کو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رب العالمین نے فرمایا فلاقتحم العقبہ، فلاقتحم العقبہ، فلا کے معنی تو نہیں، اقتحم عربی زبان میں کہتے ہیں کسی چیز پر چڑھ جانے، کسی چیز میں گھس جانے کو کیا کہا جاتا ہے؟ اقتحام، اقتحام، کسی جگہ چڑھ جائیں یا کسی جگہ آپ گھس جائیں تو اس کو کہا جاتا ہے اقتحام۔ تب ترجمہ کیا ہوا؟ فلا اقتحم العقبہ، ابھی تو اس نے عقبہ پر چڑھنا نہیں شروع کیا، زندگی اس کی گزرتی جا رہی ہے، رات اور دن ہے اس کی زندگی کو ختم کرتے جا رہے ہیں، اور یہ اتنا لاپرواہ ہے کہ ابھی عقبہ پر چڑھنا بھی شروع نہیں کیا۔ زندگی تو ختم ہوتی جا رہی ہے لیکن عقبہ پر چڑھنا شروع نہیں کیا۔ عقبہ آگے اللہ نے فرمایا وما ادراک ما العقبہ، اے نبی یا اے سننے والے، آپ کو پتا نہیں کہ عقبہ کیا چیز ہے؟ تمہیں معلوم ہے کہ عقبہ کیا چیز ہے؟ اصل میں عربی زبان میں عقبہ کہتے ہیں پہاڑ کی جو بالکل اوپر چوٹیاں ہوتی ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ عقبہ۔ جہاں چڑھنا بہت ہی مشکل، اور چڑھ گیا تو دنیا سے بالکل الگ تھلگ، نیچے سیلاب آئے، نیچے کچھ بھی ہو لیکن آپ کہاں چلے گئے ہیں؟ اوپر۔ عقبہ، عقبہ کہتے ہیں پہاڑ کی بلند و بالا چوٹیاں جو ہوتی ہیں ان کو کہا جاتا ہے عقبہ۔ تو اب ترجمہ کیا ہوگا؟ فلاقتحم العقبہ، اس کی زندگی گزرتی جا رہی ہے، ابھی تو عقبہ پر چڑھنا بھی شروع نہیں کیا۔ چڑھتے رہنے کے پہلے ہی پہلے ایسا نہ ہو مر جائے، قبرستان پہنچ جائے۔ تو عقبہ کا ایک معنی کیا ہوا؟ اوپر پہاڑ کی چوٹی۔ نمبر 2، کبھی پہاڑیوں کے بیچ سے آنے جانے کا چھوٹا چھوٹا راستہ بنا رہتا ہے، اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ عقبہ۔ تو اب ترجمہ کیا ہوگا؟ فلاقتحم العقبہ، ابھی تو یہ پہاڑوں کے بیچ سے جو بچنے بچانے والی راستہ ہے اس پر چلنا شروع نہیں کیا۔ یہ تو عقبہ کا معنی ہوا، لیکن عقبہ کا یہاں کیا معنی ہے؟ اللہ نے آگے فرمایا وما ادراک ما العقبہ، آپ کو پتا نہیں کہ عقبہ کیا چیز ہے؟ عین قاف اور بہ، عقبہ۔ اے نبی یا اے سننے والے، آپ کو پتا نہیں کہ عقبہ کیا چیز ہے، یعنی پتا چل گیا یہاں عقبہ سے مراد وہ پہاڑ کی چوٹی
پر چڑھنا یا پہاڑوں کے بیچ میں جو راستہ بنا اس پر چلنا نہیں. اتنا تو سبھی جانتے. اللہ فرماتے نہیں، عقبہ کا کچھ اور معنی ہم تم کو بتانا چاہتے ہیں. وما ادراک مل عقبہ، یہ معنی جو بظاہر ہے تو جاہل بھی سمجھتا ہے، ہر آدمی جانتا ہے عقبہ کا ہی معنی ہے. لیکن قرآن میں نے جو عقبہ کا معنی بتایا وہ تمہیں معلوم ہے؟ ہرگز نہیں. اب اللہ نے فرمایا وہ 5 چیزیں ہیں جن کا نام کیا ہے؟ عقبہ. نمبر 2 فک رقبہ. نمبر 2 او اطعام فی یوم ذی مسغبہ. نمبر 3 ثم کان من الذین آمنوا. نمبر 4 وتواصوا بالصبر. اور نمبر 5 وتواصوا بالمرحمہ. یہ 5 اعمال ہیں، ان کا نام اللہ نے فرمایا کیا ہے؟ عقبہ ہے. اچھا، ان 5 نیک اعمال کو اللہ نے عقبہ کیوں کہا؟ عقبہ میں پر ابھی چڑھنا ہی نہیں شروع کیا، زندگی گزرتی جا رہی ہے. اصل میں اس کی وجہ یہ ہے کہ عربوں میں اگر دشمنوں کا حملہ ہوتا تھا تو یہ بچانے کا 2 راستہ. ایک تو یہ ہے کہ دشمنوں کے ڈر سے اپنے جان کو بچانے کے لیے آدمی کہاں چڑھ جاتا تھا؟ اوپر پہاڑ کی چوٹی پر. اب اوپر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر کے آدمی اپنے آپ کو نیچے کے دشمنوں سے بچا لیتا تھا. کیوں؟ اس زمانے میں ہیلی کاپٹر تو نہیں تھا اور میزائل بھی نہیں تھا کہ ہیلی کاپٹر یا جہاز کے ذریعے پہاڑ کے اوپر آئے اور جہاں آپ بیٹھے ہوں وہاں میزائل سے آپ کو تباہ کر کے چلا جائے. سب سے دور مار اسلحہ جو تھا وہ تیر تھا. کیا تھا؟ تیر تھا. آدمی اگر پہاڑ کے خطرہ محسوس کرتا تھا تو وہ پہاڑ کے اوپر پر چڑھ جاتا. اب نیچے سے دشمن اگر تیر مارے تو وہاں تک تیر اس کا پہنچنا نہیں بلکہ راستے ہی میں نیچے گر جاتا تھا. نمبر 2 یہ اگر چڑھنا چاہے تو اوپر سے پتھر مار کر کے ان کو ہلاک کر دے. کیوں؟ نیچے سے اوپر والے کو مارنا تو مشکل ہے لیکن اوپر والے کو نیچے والے کو مارنا بہت ہی آسان. تو آدمی اپنے آپ کو دشمنوں کے خطرے سے کیسے بچاتا تھا؟ اوپر چڑھ کر کے. نمبر 2 پہاڑوں کے بیچ سے کون راستہ کہاں جاتا ہے اور کہاں ختم ہوتا ہے وہ پہاڑ کے قریب ہی رہنے والے لوگوں کو معلوم ہے. اگر انسان دشمن آیا اور آدمی پہاڑوں کے بیچ میں گھس گیا تو دشمن کو پتہ یہ نہیں چلے گا وہ کون سے راستے سے گیا اور کہاں چلا گیا. یہ 2 جگہیں تھیں، 2 چیزیں جس سے انسان اپنے آپ کو دشمن کے خطرے سے اپنے آپ کو بچا لیتا تھا. جان بھی محفوظ اور مال بھی محفوظ. ٹھیک ہے نا. اللہ نے فرمایا یہ عقبہ نام ہے 5 اعمال کا. نمبر 1 فک رقبہ. نمبر 2 اطعام فی یوم ذی مسغبہ. نمبر 3 ثم کان من الذین آمنوا. اور نمبر 4 وتواصوا بالحق. اور نمبر 5 وتواصوا بالمرحمہ. یعنی جس طرح سے دشمن سے آدمی اپنے آپ کو 2 چیزوں کے ذریعے بچاتا تھا، ایک پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر کے یا بھی پہاڑی راستوں سے نکل کر کے. اللہ نے فرمایا اسی طرح جس طرح اس نے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر کے اپنے آپ کو دشمن سے بچایا، اگر کوئی انسان یہ 5 اعمال کر لے تو ویسے ہی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے وہ بچا لیتا ہے. اللہ تعالی ہمیں ان 5 اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. نمبر 1 فک رقبہ، غلام آزاد کرنا. غلام آزاد کرنا، غلام آزاد کرنا یا گردن آزاد کرنا
اس کے دو تین معنی ہیں۔ نمبر ایک، آپ کے پاس غلام ہو، آپ غلام کو اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیں۔ نمبر دو، آپ کے پاس غلام نہیں ہے۔ نمبر دو، ایک انسان ہے جو اپنا غلام بیچنا چاہتا ہے، غلام نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کتنی قیمت لیں گے، ہمیں آزاد کر دیں۔ آقا نے کہا 1,00,000 درہم دے دو، ہم تم کو اپنی غلامی سے آزاد کر دیں۔ اب اس بیچارے نے محنت کر کے 50,000 تو آقا کو دے دیا اور 50,000 ادا نہیں کر رہا ہے، وہ آپ کے پاس ہمارے پاس آ جائے۔ ہم نے کہا چلو بھائی 15,000 میں دوں گا، آپ نے کہا 25,000 میں دوں گا۔ اب دو چار آدمیوں نے اس کی مدد کر دیا تاکہ وہ بیچارہ آزاد ہو جائے۔ اس کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ فک و رقبہ۔ نمبر 3، آج فک و رقبہ، گردن آزاد کرانا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے انسان کی بیوی بیمار یا انسان خود بیمار ہوا یا کوئی اور مشکلات آ گئی، اس نے اپنے دوست احباب سے قرضہ اتنا لے لیا کہ اب قرضہ ادا کرنا اس کے لیے بہت ہی مشکل ہے۔ اب ہم آپ آتے ہیں، دو چار گالیاں سنا کے گئے، یہ آیا دو چار سامان اٹھا کر کے لے گیا۔ اب وہ غریب مسکین بیچارہ پریشان، قرضہ نہیں ادا کر پا رہا ہے۔ اب آپ کیا کریں گے؟ جیل میں ڈلوا دے۔ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ توفیق دے اور پورے اس کے قرضے کو اتار کر کے گردن آزاد کرا دے، اس کو کہا جاتا ہے فک و رقبہ۔ یہ پہلا کام ہے، گردن آزاد کرانا۔ اس میں بڑا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث، جس انسان نے کسی کو آزاد کر دیا یا آزاد کرایا تو اس کے ہر عضو کے بدلے آزاد کرنے والے کو اللہ تعالیٰ جہنم کے آگ سے آزاد کر دیتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ درس دے رہے ہیں اور حدیث بیان کرتے کرتے یہی حدیث بیان کر دیا کہ من عاتق عبدا مؤمنا، جو اپنے مسلمان غلام کو آزاد کیا تو اس آزاد کا غلام کے بدلے جسم کے ایک ایک عضو کو اللہ تعالیٰ آزاد کر دیں گے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام درس میں موجود تھا، اس نے حدیث سنی تو بڑا مزہ آیا اور سوچا بہترین موقع ہے آزاد کرانے کا۔ وہ گیا اور اپنے آقا حضرت حسن کو بلایا، کہا آقا آج میں نے بہت پیاری حدیث آپ کے نانا جان کی سنی ہے۔ اور آپ کے نانا تھے کون؟ نبی علیہ السلام۔ کہا کون سی حدیث؟ کہا میں نے سنی ہے کہ نانا جان نے بیان کیا ہے کہ جس نے کسی غلام کو آزاد کر دیا اللہ کی رضا کے لیے تو غلام کے ہر عضو کے بدلے آزاد کرنے والے کو جہنم کے آگ سے آزاد کر دے گا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کس نے تم کو بتایا؟ کہا ابو ہریرہ نے سنایا۔ کہا چلو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت امام حسن کا غلام حسن اپنے آقا کو لے کر کے آیا، کہا کہ ان کے نانا جان کی حدیث ذرا سنا دو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث سنا دیا۔ سن لینے کے بعد وہ غلام حضرت حسن کو دیکھتا ہے تو حسن نے کہا میں سمجھ رہا ہوں یہ حدیث سنا کر کے مجھے خود آزاد ہونا چاہتا ہے۔ اللہ کے بندے سن، اگر اللہ کے رسول نے ایسی حدیث بیان کی ہے تو میں اسی وقت تجھے اپنے غلامی سے آزاد کر دیتا ہوں۔ جہنم سے آزاد ہونے کا اس سے آسان اور بڑا راستہ اور کون ہو سکتا ہے؟ غلام لمحے بھر میں آزاد ہو گیا۔ تو میرے بھائیو، فک و رقبہ، کسی کی گردن آزاد کرانا۔ نمبر 2، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، بھوک والے دن کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا۔ میرے بھائیوں، آپ نے شادی میں کھانا زیادہ پکوا لیا، بچ رہا ہے تو چلو محلے کے مسکینوں کو بلا دیں، یہ تو بہرحال سب کو کر ڈالتے ہیں۔ کمال تو یہ ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، جب انسان کو کھانے کی ضرورت ہو اس وقت کسی مسکین کو کھانا کھلانا، یہ بڑا کمال
ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خصاصہ، جب آپ کو ضرورت ہو، آپ کو حاجت ہو، اس وقت کھانا کھلا دینا، کسی بھوکے کو اپنے اوپر ترجیح دے دینا، اس کو اللہ کے تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا ہے؟ یہ وہ پہاڑ کی چوٹی ہے جس پر چڑھنے اور طے کرنے کے بعد انسان جنت میں داخل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کو بھوکوں کو کھانا کھلانے والا بنائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیمار ہو گئے۔ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، ایک ہفتے تک شدید بخار تھا۔ اب اٹھے برات صحت برابر ہوئی تو کچھ چٹپٹا کھانے کا دل چاہا، بیوی نے جو ہو سکتا تھا ذرا مسالے دار بنا دی تاکہ شوہر بیمار تھا اس کے منہ کا ٹیسٹ ختم ہو جائے۔ پھر ایک دن کہنے لگے میرا انگور کھانے کا بڑا دل کہتا ہے۔ وفادار بیوی تھی، اس نے اپنے غلام کو بھیجا چلے جاؤ بازار سے انگور اگر آیا ہو تو میٹھے انگور خرید کر کے لاؤ، یہ تمہارے آقا ہمارے شوہر عبداللہ کا دل بیماری چھوٹی ہوئی ہے تو انگور کھانے کا دل کہہ رہا ہے۔ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں امام نافع جو حضرت عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب کے غلام تھے اور عبداللہ بن عمر کے غلاموں میں سب سے زیادہ محبوب غلام یہی ہے، کیوں؟ اللہ نے وفاداری کے ساتھ ساتھ اس کو علم حاصل کرنے کی توفیق دیا، اپنے وقت کا امام اور محدث بن گیا، اس لیے اپنی اولاد کی طرح محبت کرتے تھے۔ نافع کہتے ہیں میں دوڑا ہوا گیا، ہماری شیطانی اربابنی نے درہم دیے، میں چلا گیا خرید کر کے انگور لایا۔ کوئی مسکین وہاں زبردست ہوشیار تھا، وہ دیکھ رہا تھا ذرا دیکھیں یہ کہاں لے کے جاتا ہے، کہتے ہیں لایا انگور اور لا کر کے میں نے اربابنی کو دیا، انہوں نے صاف کیا پلیٹ میں رکھا اور کہا لے جا کر کے عبداللہ کو دے دو۔ یہ جیسے رکھا وہ فقیر دروازے پر اللہ کے نام پر کچھ دے دو، انگور کھلا دو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب اتنے دن سے بیمار، آج ان کو انگور کی چاہت ہے، انگور کی محبت ہے، ادھر مانگنے والا آیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا ادفعہ الیہ، اے نافع اس کو اٹھاؤ اور انگور لے جا کر کے اس کو دے دو۔ میں نے کہا ذق منہ شیئا، حضرت ذرا دو چار انگور کھا لیں چکھ لیں، اس کے بعد کہا لا ادفعہ، اس کو لے جا کر کے واپس کرو۔ کہا اتنا ضد کیا کہ ایک انگور بھی نہ چکھا اور لے جا کر کے اسے ہم نے دے دیا۔ دے دینے کے بعد پھر اربابنی نے کہا چلے جاؤ اور خرید کے لاؤ۔ کہا 3 مرتبہ ایسے جب میں خرید کر کے لاتا تو فقیر دروازے کھانے کے وقت آیا فقیر دروازے پر، اور ہر مرتبہ عبداللہ بن عمر کہتے ادفع ہو، اس کو لے جا کر کے اسے دے دو۔ آخر میں کہتے تیسری یا چوتھی مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر تو برابر دیتے گئے اور ایک انگور بھی نہ چکھا، حالانکہ شدید ضرورت تھی انگور کھانے کی۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کی بیوی نے کہا اے نالائق، اب اگر چوتھی مرتبہ آیا تجھے واپس لوٹا دوں گی، دروازے تک تجھے آنے نہیں دوں گی، اور تو آتا ہے اور شوہر کو کھانے نہیں دیتا۔ اللہ اکبر۔ لوگوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کہا میرے بھائی یہی تو اصل وقت ہے کہ آدمی کا خود دل چاہ رہا ہو لیکن اپنی چاہت کو چھوڑ کر کے کسی مسکین کو کھلا دینا، یہی تو کمال ہے جس کے متعلق اللہ نے فرمایا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جب تک آدمی سب سے محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں نہ دے دو تب تک جنت تمہیں حاصل نہیں ہو سکتی۔ ارے بھائی انگور تو کھاتے رہیں گے، نمک چاٹ لیں گے، جب بھی ٹیسٹ بدل جائے گا، لیکن کم سے کم اس مسکین کو اپنا محبوب انگور دینے کے بعد ہمیں جنت مل جائے، اس سے بڑی نعمت کیا ہے؟ چلو جنت ہی میں چل کر کے انگور کھائیں گے۔ اللہ اکبر۔ انسان کو چاہیے کہ جب اپنی آپ کو ضرورت ہو اس وقت کسی غیر کو کھانا دے دینا،
किसी की मदद कर देना, ये बड़ी नेकी है। इसीलिए रब्बुल आलमीन ने फरमाया वो सहाबी जो रात में गए पत्थर बांधे और भूखे सो गए और मस्जिद नबवी में से नबी अलैहिस्सलाम का मेहमान को ले जाकर के खाना खिलाया और खुद भूखे सो गए, मियाँ बीवी सो गए, बच्चों को सुला दिया, घर में एक इंसान न खाया, मेहमान को खिला दिया। क्यों? हजरत अबू तलहा है, कहते हम लोगों ने तो दोपहर का खाना खाया है, बच्चों ने भी दोपहर का खाना खाया है, लेकिन ये मुसाफिर हो सकता है सुबह से ना खाना खाया हो, कल का बेचारा खाना खाया हो, तो हमसे ज्यादा जरूरत इसको है। हजरत अबू तलहा ने अपना खाना उसको खिला दिया, खुद भी पेट पर पत्थर बांध करके सो गए, बीवी बच्चों को भी सुलाया। लेकिन अल्लाह अकबर, आजादी का परवाना अल्लाह ताला की जानिब से आ गया। मियाँ बीवी भूखे रह करके मिस्कीन को खाना खिलाया और दोनों सोए हुए हैं, लेकिन रब्बुल आलमीन जिब्राइल अमीन के जरिए 28वें पारे की आयत नबी अलैहिस्सलाम पर नादिल किया, ए नबी वयुसिरू क़यामत तक अल्लाह ताला तारीफ करने वाली आयत उनकी नादिल कर दी कुरान में। ऐ हमारे नबी, इनको पैगाम पहुंचा दे, आपकी उम्मत में ऐसे भी लोग हैं कि अपनी जरूरत होते हुए भी दूसरे को खाना खिला करके सुला देते हैं। जब नमाज फजर पढ़ने के लिए आए तो अल्लाह रसूल ने फरमाया तुमने अपने मेहमान के साथ क्या किया, पूरा किस्सा बताया। कहा मुबारक हो तुम्हारे और तुम्हारी बीवी की तारीफ में अल्लाह ने कुरान पाक की आयत नाजिल कर दिया है। मेरे भाइयों, ये मिस्कीन को खाना खिलाना, और मिस्कीनों में भी हर एक का दर्जा जो जितना हाजतमंद होगा उतना ही उसका खिलाना बाइस अजर सवाब होगा। इसीलिए रब्बुल आलमीन ने फरमाया 2 किस्म के मिस्कीनों का खाना खिलाना तो बहुत बड़ा अमल है। नंबर 1 यतीमन ज़ा मक़रबा, कराबतदार यतीम हो, और मिस्कीन ज़ा मतरबा, या कि जमीन पर रहने वाला बेचारा खाक नशी बोरिया नशी मिस्कीन और फकीर हो। मिस्कीन को और कराबतदार यतीमों को खाना खिलाना, उनकी हाजत में काम आ जाना, ये बहुत बड़ा अमल। ये दूसरा अमल है किसका, जिसको अल्लाह ताला ने क्या बयान फरमाया है, पहाड़ की चोटी। नंबर 3 एक इंसान है यतीम को खिलाता है, मिस्कीन को खिलाता है, सैकड़ों गुलाम आजाद करता है। अल्लाह ने फरमाया कितनी भी नेकियां कर डालो तो ये नेकियां उस वक्त तक तुम्हें कामयाब नहीं बना सकती जब तक कि तुम्हारा ईमान और तुम्हारा अकीदे तौहीद दुरुस्त ना हो। फरमाया सुम्मा कान मिनल्लज़ीना आमनू, इन बड़े बड़ी नेकियों के साथ साथ जरूरी है कि वो ईमान वाला हो, ईमान में कुफ्र न हो, ईमान में शिरक न हो, ईमान में बिदअत की मिलावट न हो, ईमान में निफाक न हो, खालिस ईमान और अमल सालेह करने वाला हो। क्यों? सारी नेकियों की बुनियाद असल में तौहीद खालिस है। तौहीद है तो छोटा सा अमल भी पहाड़ के बराबर बन जाता है, और अगर तौहीद दोस्तों नहीं है तो पहाड़ के आपा बराबर अमल भी अगर है तो अल्लाह ताला ने फरमाया वक़दिमना इला मा अमिलू मिन अमल फजअलनाहु हबाअम मंसूरा, पहाड़ों के बराबर भी अगर नेकियां इंसान ने किया है लेकिन ईमान उसका दुरुस्त नहीं है, अल्लाह फरमाते सारे नेकियों को जर्रात बना करके फिजा में हमने उड़ा दिया। क्यों? अकीदे तौहीद उसका दुरुस्त नहीं है। इसीलिए इन तमाम नेकियों के साथ अल्लाह ने फरमाया सुम्मा कान मिनल्लज़ीना आमनू। नंबर 4 वतवासौ बिस्सब्र, चौथा अमल ये है अगर जन्नत इंसान चाहता है और फलक़तहा मन अक़बा वमा अदराका मन अक़बा, अगर वो अक़बा पर चलना चाहता है जिस अक़बा को पार करने के बाद जन्नत है और जहन्नम से आज़ादी है, तो उसे चौथा अमल ये करना पड़ेगा वतवासौ बिस्सब्र, खुद सब्र करे और दूसरों को भी सब्र करने की तलकीन करे और दूसरों को भी सब्र करने के लिए कहे। रास्ता पकड़ करके चले जा रहे हैं, 2 मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं, तो वहां खड़े हो करके दोनों को छुड़ाएं और दोनों को समझाएं। फरीदा ये है
فک اور عقبہ یہ ہے، فلقتحم العقبہ یہ ہے کہ آپ وہاں سے کھڑے ہو کر کے دونوں کو سمجھائیں اور صبر کی تلقین کریں، بھائی تم بھی صبر کرو، تم بھی صبر کرو، لڑنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اپنے بھائی کو معاف کر دو گے، صبر کرو گے، غصہ پی ڈالو گے، کتنا تمہیں اجر و ثواب ملے گا۔ لیکن آج یہ چیز نہیں ہے، دو لڑتے ہوں گے تو ایک فریق تیسرا ہم بن جائیں گے، اس میں ہے یہ بہت بڑا بگاڑ جو ہمارے یہاں پیدا ہوا ہے۔ کیوں؟ ہم نے عقبہ کو چھوڑ دیا، اللہ نے اس کو عقبہ قرار دیا ہے۔ کس کو؟ لوگوں کو خود صبر کریں اور لوگوں کو صبر کرنے کی تلقین کریں۔ نمبر 5 اور آخری عمل دوستو، وتواصوا کیا ہوا؟ خود لوگوں پر، اللہ کے بندوں پر رحم کرے اور دوسروں کو بھی مہربانی اور رحم کرنے کی تلقین کرے۔ ایسا نہیں کہ خود مہربانی کرو، اپنے بچوں کو کہو، اللہ کے مخلوق پر، بیوی کو کہو، دوست احباب کو کہو، دنیا کے لوگوں کو، اپنے عزیز و اقارب سب کو، خود بھی رحم کرو اللہ کی مخلوق پر اور دوسروں کو بھی رحم کرنے کا حکم دو، تلقین کرو۔ اگر یہ 5 عمل ہم نے کر لیا تو کس پر ہم نے چلنا شروع، کون سا راستہ طے کر لیا؟ ماشاءاللہ۔ لوگ کہتے ہیں قرآن سمجھنے کے لیے 17 علم چاہیے، دیکھو نہیں سمجھے کتنا علم چاہیے پھر قرآن سمجھ میں آئے گا۔ سمجھ میں آئے کہ نہیں آئے؟ دیکھو بتا رہے ہیں کہ عقبہ طے کرنا چاہیے۔ کون سا سمجھنا مشکل ہے بھائی؟ سب سمجھنے کے لیے تیار تو کوئی ہو، خلوص دل سے سمجھنا تو چاہے، لیکن آج نہیں خلاصہ فلاں جگہ ہے، پوری پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، یہی بھی ایک کار ہوتا ہے۔ اب ذرا سوچو، عقبہ آ گیا نا، اللہ نے فرمایا اولئک اصحاب کامیاب ہو گئے۔ کیوں؟ اس نے عقبہ کو طے کر لیا۔ اور عقبہ کیا نا، کس چیز کا نام ہے؟ 5 اعمال۔ نمبر 1 ایمان، عمل صالح۔ نمبر 2 وتواصوا بالصبر۔ نمبر 4 وتواصوا بالمرحمہ۔ نمبر 4 فک رقبہ۔ اور نمبر 5 اطعام فی یوم ذی مسغبہ۔ اب اللہ چونکہ عقبہ اس نے طے کر لیا، اسی لیے اللہ نے اس کو اسے سرٹیفکیٹ دے دیا اور جنت کا بورڈنگ کارڈ دے دیا۔ فرمایا اولئک اصحاب المیمنہ، یہ ہے دائیں ہاتھ میں نام اعمال پانے والے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کو اصحاب واصحاب الیمین اور کیا ہے سلۃ من الاولین وسلۃ من فی صدر مخضود وطرح ممدود وظل ممدود وماء مسکوب وفاکہۃ کثیرہ لا مقطوعۃ ولا ممنوع وفرش مرفوعہ۔ اللہ اکبر۔ دیکھا آپ نے، اگر انسان اصحاب المیمنہ بن گیا تو اس کو تو یہ بھی اجازت نہیں ہوگی کہ حشر کے میدان میں نام اعمال دائیں ہاتھ میں پا جانے کے بعد ادھر ادھر پھرے۔ جب وہ کہے گا ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، نام اعمال اللہ نے پکڑا جنت میں جا، اور وہ خوش ہو کر کے حشر کے میدان میں سب کو دکھلاتا ہے ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، ارے میرا نام اعمال دیکھو۔ اللہ فرمائے کہ کب تک دکھلاتا رہے گا؟ جا جنت میں کھانا اپنا مزہ لے۔ تجھے اصحاب الیمین اس لیے بنایا گیا کہ تو جنت میں ہاؤم اقرؤوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ قطوفہا دانیہ۔ کلو، پورا پڑھتے جاؤ۔ اصحاب الیمین، اللہ نے کیا فرمایا؟ جس نے یہ عقبہ طے کر لیا، اولئک اصحاب المیمنہ،
ہم نے اس کو دائیں ہاتھ میں نام اعمال دے دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمیں اپنی کتاب سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائی اور یہ عقبہ جو ہے اس کو طے کرنے کی توفیق دے۔ باقی انشاءاللہ کل اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔